بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک افغان کے جنگ کے حوالے سے مذہبی علماء کیا کہتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں اور آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور امن و امان کے لیے اور ملک کی حفاظت کے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا۔ افغان طالبان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی علماء پر کتنے ظلم کیے۔ ہمارے سینکڑوں علماء ہیں جن کا خون انہی طالبان کے گریبان پر اور دامن پر نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم مکمل طور پر بندہ ناچیز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اور پاکستان کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے طالبان کی مذمت میں اور افواج پاکستان کی حمایت میں یہ اپنا پیغام جاری کر رہا ہے کہ پاکستان کے نظریے کی وجہ سے ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا عظیم ملک ہے، اگرچہ اس کے ابھی کئی تقاضے پورے کرنا باقی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد کلمہ اسلام کی بنیاد پر بننے والا وہ ملک جس کے لیے لاکھوں قربانیاں پیش کی گئیں، آج اس کے ساتھ ہم یہ دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، اور اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان نے جو آپریشن شروع کر رکھا ہے، ہم اس آپریشن کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان نے تقریباً 30 لاکھ افغانیوں کی کئی سال تک میزبانی کی۔ پاکستان نے ہر ممکن ہمدردی اور ہر ممکن اپنا تعاون ان کے لیے پیش کیا، اور پاکستان میں کے اندر ہی جس وقت انہوں نے خون کا کھیل کھیلا، مسلمانوں کے پرخچے اڑائے، افواج پاکستان کے سپاہیوں کے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلے، انہوں نے سویلین پر طرح طرح کے حملے کیے، اور مسلسل کئی سال پاکستان نے ان کی طرف سے کیے جانے والے ستم برداشت کیے، اور اقوام عالم سے یہ کہا کہ انہیں سمجھاؤ۔ اور پھر اب جو یہ دوسرا دور جو طالبان کا شروع ہوا، اس میں پھر جب یہ کاروائیاں ہوئیں تو کئی بار ان سے مذاکرات کیے گئے۔ ان کی قیادت سے کہا گیا کہ جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں افغانستان میں، آپ ان کو کنٹرول کریں، اور افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف مت استعمال ہونے دے۔ ہر بار انہوں نے آگے سے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ دعویٰ بھی کیا، وعدہ بھی کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن بالآخر یہ ثابت ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ طالبان رجیم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد دھڑوں کو فل سپورٹ کر رہی ہے۔ اب بات تو یہ تھی کہ افغانستان سے دہشت گردی کے کیمپوں سے نکل کر یہ بھیڑیے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے دن رات یہ دہشت گردوں کے ریوڑ پاکستان کی طرف آ رہے تھے اور دھماکے کر رہے تھے، تو مجبوراً پاکستان نے ان کے کیمپوں پر حملہ کیا تاکہ ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے، لیکن ان کی سپورٹ میں اور ان کے دفاع کے لیے طالبان رجیم نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور ایک دو جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر اپنے ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ اس پر پھر آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا گیا، اور آج وہی طالبان جن کا تکبر اور غرور یہ تھا کہ ہم چند گھنٹوں میں پورے پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اب گھٹنے ٹیک چکے ہیں، منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، مختلف ممالک سے رابطے کر کے پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں
کہ یہ جنگ بند کی جائے۔ میں افواج پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مختلف ممالک کی طرف سے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی جنگ بندی کے لیے، تو ہماری قیادت نے اس دباؤ کو مسترد کر دیا ہے اور مسلسل اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ دو مسلمان جب لڑیں، دو اسلامی ممالک جب لڑیں، تو کوئی ذی شعور بندہ، کوئی فہم و فراست رکھنے والا ایسی لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور گورنمنٹ ایک عرصے سے افغانستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں کے خارجی جو فوج کو مرتد کہتے ہیں اور فوج کے خلاف حملے کرتے ہیں اور پاکستان کی مساجد، مدارس، امام بارگاہوں کے اوپر آ کے خودکش حملے کرتے ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ ان کو یا تو ہمارے وطن آنے سے روکے یا ان کو ہمارے حوالے کرے اور ان کی پشت پناہی کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ ہم ان کو ٹارگٹ خود کریں گے، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے۔ اصولی طور پہ ایک برادر ملک ہونے کے ناطے افغانستان کو یہ جائز مطالبہ ماننا چاہیے تھا، اور یہ مطالبہ عقلی اور منطقی ہے۔ آپ اگر ان کو اپنا شہری بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، اور پھر اس کے بعد بھی ان کو اپنی سلطنت اور اپنی ریاست کے حدود قیود میں رکھیں۔ آپ ان کو اپنا شہری بھی نہیں بناتے، اور آپ ان کو ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ لنک بھی کرتے ہیں، اور پھر جب آپ نے ان کو اپنا شہری نہیں بنایا اور ان کو پاکستانی ٹی ٹی پی کہتے ہیں، تو جب سرحد پار کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اہلکار ان کو روکتے کیوں نہیں، اور بلکہ ان کو داخلے میں مدد کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ابھی ترلئی میں بم دھماکہ ہوا، ہمارا ایک کرنل شہید ہوا، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، پولیس کے اوپر، ایف سی اہلکاروں کے اوپر خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ، ان کو روکا جائے، ان کو روکا جائے، ان کو روکا جائے، ان کو روکا جائے۔ یہ باتیں بین الممالک بھی چلیں، قطر کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، لیکن جب انتہا ہو گئی تو پاکستان نے گزشتہ ہفتے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے، ان خارجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں افغانستان حکومت نے کہا آپ نے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، آپ نے ہمارے ملک کے اندر آ کے آپریشن کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اور اپنی طرف سے انہوں نے کل بدلہ لیا اور پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملہ کیا۔ آج بھی قرآن ہمارے سامنے فیصل ہے اور حاکم ہے۔ قرآن بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دی جائے، لیکن صلح کی خواہش اور امن کی خواہش کو مستقل کمزوری سمجھنا اور کسی ملک کے اوپر حملہ آوری ہو جانا، تو پھر یاد رکھیے پاکستان کے تمام علماء بھی، ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں۔ جنگ کا حامی کوئی ذی شعور نہیں ہوتا، جنگ کا حامی تو کفار کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن اپنے دفاع کا حق محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور اگر پاکستان کی آرمی اور فوج نے پاکستان کے دین پسندوں کو آواز دی تو میں مسلک اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کے ناطے اللہ کے فضل و کرم سے، ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد اس ٹائم اہل حدیث ہے، ہم 1 لاکھ نوجوان فوج کے حوالے کریں گے جو آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے ان خارجیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم اللہ کی قسم جنگ نہیں چاہتے۔ اسی منبر سے افغانستان کی حکومت بھی جانتی ہے، پاکستان کی حکومت بھی جانتی ہے، ہم نے کہا تھا کہ دینی جماعتوں کو آگے لایا جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر میدان کو سجایا جائے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات ہی حل ہیں، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ڈرنا اور گھبرانا بھی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہاں کا مسلمان بھی قرآن کی آیت پڑھ کے حملہ کر رہا ہے، وہاں کا مسلمان بھی قرآن کی آیت پڑھ کے حملہ کر رہا ہے۔ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ شرم نہیں آتی؟ افغانستان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے برادر اسلامی ملک کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور آج بھی پھر وہی بیانات۔ اور یہ اسلام ہے کہ آپ پاکستان کے بعض فوجیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کی ویڈیوز چلاتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے۔ آپ جب امریکہ کی
یا رشیا کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، یہ وہی پاکستان ہے جس نے 40-50 سال آپ کا ساتھ دیا۔ کیا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ احسان فراموشی ہوتا ہے؟ ان ویڈیوز کو آپ چلاتے تھے، مسلمان چلو ہوش ہوتے تھے، آج آپ پاکستانی عوام کو اس طرح اذیت اور تکلیف پہنچا کے ویڈیوز چلائیں گے اور بیان دیں گے ہم نے یہ وہ بدلہ لیا، وہ بدلہ لیا۔ اللہ کے لیے رک جائیے، بعد آ جائیے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے؟ آپ نے جتنی فتوحات حاصل کی ہیں اس کے اندر پاکستان کا کردار ہے، اور پاکستانی آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو ہم نے یہاں پہ اپنے بھائیوں کی طرح رکھا۔ آج اس احسان کا بدلہ ایسے انداز میں نہ دیا جائے۔ اور پاکستانی فوج کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و رحمت سے پاکستان کا ہر پاکستانی، ہر دین پسند، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، وقت پڑے گی تو آپ کے شانہ بشانہ لڑے گا، لڑنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں، اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں۔ یہ مسلم دشمن، جب آپ بنگال میں لڑ رہے تھے تو قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ لڑے اور قوم آپ کے ساتھ تھی تو نتائج کیا سامنے آئے؟ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک محدود رکھتی ہے، قوم کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ لیکن سوالات دو ہیں، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں تک محدود ہے؟ کیا دفاع کے علاوہ ملک کی سیاست کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہ چاہیں، پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کے باوجود میری تقریر باہر نہیں جا سکتی؟ گیلری میں بیٹھے ہوئے صحافی جو آپ کے اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 3 یا 4 گھنٹوں میں ہندوستان کی طاقت کو اور اس کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں، تو 40 سال سے ملک کے اندر ہم عسکریت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کے خلاف ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بدامنی، عسکریت پسندی، دہشت گردی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور دنیائے اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے۔ آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش اور ترغیب پہ کر رہے ہیں۔ ہماری ساورنٹی کدھر گئی؟ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاسی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک وہ بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں، اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کے آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کبھی ہم نے اپنا احتساب کیا ہے؟ کبھی ایک لمحہ کے لیے سوچا ہے؟ اور جب آپ اس ملک کے اندر آئین کو پامال کرتے، جب آپ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی اس کو حقوق انسان کا لقب دے دیتے ہیں، تو کبھی ان کو حقوق نسوان کا لقب دے دیتے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اسی ایوان کے اندر ہم نے وہ قانون سازی بھی دیکھی، ہم نے ہی اس کا دفاع کیا، لیکن وہ قانون پاس ہو گیا تھا
کہ حد زنا اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے درمیان فرق کیا گیا، اور زنا بالرضا کے حوالے سے قوانین معطل کر دیے گئے، تبدیل کر دیے گئے، آئینی ترمیم تک کی گئی اور سہولتیں مہیا کی گئی۔ لیکن آج ہم 18 سال کی عمر کو نکاح کے لیے پابند کر کے اس پر سزائیں دے رہے ہیں، دولہا دلہن کو بھی سزا، ان کے والدین کو بھی سزا، اس نکاح خان کو بھی سزا۔ یہ کس قانون کے تحت اس قسم کی سزائیں آپ نافذ کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر رہا ہے، تمام علماء کرام اس کو مسترد کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے اتھارٹی تصور کیے جاتے ہیں وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ جناب اسپیکر، مسئلے کی نزاکت کو دیکھیں، اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ ہم جائز نکاح کے لیے تو مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور زنا بالرضا کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے ایک پاکستان کی اسلامی مملکت۔ اس کے بعد ہم اس کو اسلامی مملکت کہیں گے؟ یہ کوئی صرف جھومر ہے کہ ہم ماتھے پہ اس کو لٹکاتے رہیں؟ آپ نے اس آئین کے اندر اپنے آئین کو پامال کیا، آپ نے ایک مسلمان ملک کے پارلیمنٹ کے طور پر قرآن و سنت کو پامال کیا۔ کب احساس ہوگا آپ کو؟ اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو ادارے بھی، اور پتہ نہیں ان کے کام آنے والے کیا کیا لوگ، این جی اوز، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھائی کبھی آپ اوپن ڈیبیٹ کریں، تم بتاؤ ہمیں تمہارا ملحدانہ فکر، تمہارا لبرل سوچ، تمہاری آزاد خیالی، تمہاری روشن خیالی، آمنے سامنے آ کر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس قدر تاریک ہے اور قرآن و سنت کس قدر روشن ہے اور کس قدر انسانیت کا محافظ۔ چھپے چھپے پھرتے رہتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں گھر گھر میں، ایک ایک ممبر کے گھر جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی لابنگ کے نتیجے میں ہماری قانون سازی ہوتی ہے۔ نہ ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا ملک اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو خود یورپ میں نہیں ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان میں نے تلاش کیا، مجھے تو نہیں مل سکا۔ البتہ یہ 4 سدہ نیوز پر یہ بیان اپلوڈ ہوا تھا 28 فروری 2026 کو، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔